اور خوف میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات کے وقت اکیلا یہ سارا منظر دیکھ کر کافی گھبرا چکا تھا۔ یہاں کے لوگ جب کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے کتے ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے، کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے لوگوں کو اچانک سے کہیں جانے پر مجبور کر دیا ہے، اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے، کپڑے، کھانا اور جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب گاؤں میں پہنچی تو جو لیبل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے، خون نہ ملتا تو مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے اور وہ جو لیبل کے اپنے تھے۔ یعنی اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھیں۔ کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کہ یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 روز بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیاں بجھ جانے کی بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخر کار اس کیس کو ان سالوڈ کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں کے بعد 1984 میں راجر بور اور نجل بلنڈل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلینز سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے انجوکنی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس اسٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ تھلگ کہانیاں بنانا شروع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر انجوکنی لیک کی بستی کے لوگ بنا کسی نشانات کے چلے کہاں گئے۔ ایسکیمو قبیلے کے غائب ہونے کا معاملہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔